بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو میرے معزز بھائیو، آج ہم تذکرہ کریں گے حج کے فوائد کا۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے ایام چل رہے ہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہنیں اس وقت حج کرنے گئے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ حج کے دنوں میں حج کے کچھ فوائد ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ اس جگہ پر میرا گھر بناؤ، تو انہوں نے گھر کی تعمیر کی، گھر بنایا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس سارے واقعہ کا تذکرہ کیا تھا اور ساتھ ریفرنس بھی دیے تھے، حوالے بھی دیے تھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ متعین کر دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی، بیت اللہ کی جگہ بتا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ بنا دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا، سورۃ الحج میں ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 26 میں۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور میرے اس گھر کو پاک اور صاف کر، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی اس جگہ کی صفائی کرے اچھی طرح سے۔ تو معلوم ہوا کہ جب گھر میں مہمان آنے ہو تو گھر کی صفائی بھی لازم ہوتی ہے، گھر کی صفائی بھی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کا اعلان کر دو، یعنی اسی صورت کی سورۃ الحج کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 27۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تمہارے پاس پیدل اور لاغر سواریوں پر آئیں گے جو دور دراز راستے سے آئیں گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حج کا اعلان کر دو، لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اس کا حج کرو، تم پر اس کا حج لازم ہے، فرض ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ تمہارے پاس پیدل اور لاغر سواریوں پر دور دراز سے چل کر آئیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو لوگوں نے حج کرنا شروع کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حج کا سلسلہ ہے، یہ جو حج ہے، یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا تھا ان لوگوں پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کروایا تھا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا حج کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنے بہت سارے فائدوں کے لیے اکٹھے ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں دیے ہیں، تو اس میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے اکٹھے ہوں گے، حج کے لیے آئیں گے، وہ اپنے بہت سارے فائدوں کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ ان فائدوں میں دنیاوی فائدے بھی شامل ہیں اور اخروی فائدے بھی شامل ہیں۔ میرے معزز بھائیو، حج کا اصل مقصد تو عبادت کے ذریعے سے دینی اور اخروی فائدہ حاصل کرنا ہی ہے، لیکن ضمناً اس میں دنیاوی اور بہت سارے ملی فوائد بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی 810 نمبر حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حج اور عمرے پے در پے کیا کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بٹی لوہے اور سونے چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے پے در پے کیا کرو، یعنی لگاتار کیا کرو، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، دوسرے عمرے کے بعد تیسرا عمرہ، ایک حج کے بعد دوسرا حج، پے در پے لگاتار کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا فقر و فاقہ دور ہوگا، ہماری غریبی دور ہوگی، یہ ہمارا دنیاوی فائدہ ہے۔ اور اخروی فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو دور کرے گا، ہمارے گناہوں سے پاک کرے گا۔ میرے بھائیو، حج کا دینی فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے اور جنت کا حصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحیح بخاری 1773 نمبر حدیث اور صحیح مسلم 1349 نمبر حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرہ سے لے کر عمرہ درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے،
اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جب بندہ ایک عمرہ کرتا ہے تو اس کے بعد اپنے دنیا داری کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، اس سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، وہ پھر گناہ گار بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استطاعت دیتا ہے، وہ پھر جا کر عمرہ کرتا ہے، تو پہلے عمرے سے لے کر اگلے عمرے تک جو درمیان والے گناہ ہیں ان سب کا کفارہ عمرے سے لے کر عمرے میں ہے۔ یعنی کہ جب وہ ایک عمرہ کر کے دوسرا عمرہ کرتا ہے تو درمیان والے جو بھی گناہ ہوتے ہیں اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو حج ہوتا ہے نا، حج کی جزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ تو میرے بھائیو، گناہوں کی معافی اور جنت کا حصول یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہی موجود ہے۔ صحیح بخاری 1521 اور صحیح مسلم 1350۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کرے اور نہ کوئی شہوانی فعل کرے اور نہ کوئی نافرمانی کرے تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر واپس جائے گا کہ جس طرح اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ سبحان اللہ! اس سے بڑھ کر حج کی فضیلت اور کیا ہوگی، اس سے بڑا حج کا فائدہ اور کیا ہوگا کہ وہ بندہ حج کرے اور حج کے دوران کوئی شہوانی فعل نہ کرے، یعنی کوئی بھی چیز کو اپنے نفس پر غالب نہ آنے دے، کوئی بھی غلط کام نہ کرے اور کوئی بھی نافرمانی والا کام نہ کرے، بالکل اچھے انداز سے پرسکون انداز سے حج کرے، تو وہ شخص جو ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یعنی کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا، بالکل ایک دن کے بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ جس طرح ایک دن کا بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، وہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور کوئی بھی اس میں نافرمانی نہ کرے اور کوئی بھی برا فعل نہ کرے تو وہ اسی طرح سے بالکل گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، صحیح مسلم 121، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتی ہے، اور یہ کہ حج جو ہے وہ اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ یہ بندہ اسلام نہیں لایا تھا، کافر تھا، کافر ہونے کے دوران جو اس نے گناہ کیے، جو گناہوں سے سرزد ہوئے، جو نافرمانیاں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو اسلام نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو گرا دیا، یعنی کہ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ اور اسی طرح جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن چھوڑتا ہے، دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے، صرف اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو گرا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو حج کے لیے جاتا ہے، وہ حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، حج اس کے پچھلے سارے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ حج کرتا ہے خلوص نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو بندہ حج کرتا ہے اور اس حج میں کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتا، کوئی بھی بدفعلی نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جس بندے کے سارے گناہ معاف ہو گئے اسے اور کیا چاہیے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تھے دینی فوائد ہے۔ ان فوائد کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ دنیاوی فوائد بھی چند ایک حاصل کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو۔ یعنی جو لوگ حج کرنے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے حج کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، اب انہوں نے واپس جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل تلاش کر لیں، کوئی روزی روٹی تلاش کر لیں، کوئی مزدوری تلاش کر لیں، کوئی تجارت وغیرہ کر لیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دینی فائدے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ دنیاوی فائدہ بھی تھوڑا بہت لے لیتا ہے تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
खुद इसका हुक्म दिया है। तो मेरे अजीज भाइयों, ये जो हज का मौका होता है, ये मुसलमानों की बैनुल अक़वामी मसनूआत और पैदावार से आगाही और तमाम दुनिया की बाहमी तिजारत मुनज़्ज़म करने का एक ज़रिया होता है, एक बेहतरीन मौका होता है। इस मौके पर बहुत सारे लोग बैनुल अक़वामी तौर पर वहाँ पर जमा होते हैं। कुछ लोग तिजारत करते हैं, कुछ लोग अपने काम काज जो हैं वो मुतारफ़ करवाते हैं, और इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी होता है। मुसलमानों के आपस में ताल्लुकात भी बढ़ते हैं, मुसलमान मुल्कों के आपस में ताल्लुकात भी बढ़ते हैं, तिजारत भी बढ़ती है, और हमें नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजीज़ देखने को, सीखने को मिलती है। तो अगर कोई बंदा दीनी फ़ायदे के साथ साथ दुनियावी फ़ायदा भी हासिल कर लेता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि सूरतुल बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हज करने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी अपने प्यारे घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे घर मदीना मुनव्वरा की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत भी नसीब फरमाए, और आप सबको भी अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की हाज़री नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।